زندگی سے پاک اور صاف کرنا شروع کرتا ہے، تاکہ ہم کیا کریں، ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں جو کہ خدا کے لیے ہیں۔ اب یہ کیسے ممکن ہوگا کہ ہم خدا کے کاموں کو سمجھ سکیں؟ یہ کام کرتا ہے خدا کا کلام۔ نمبر 2 ہم نے سیکھا تھا خدا کا کلام۔ تو پاک روح جو ہے وہ ہمارے ذہن کو، خیالات کو جو ہے وہ خدا کے کلام کی طرف لے کر چلتا ہے، اس کی سمجھ دیتا ہے، اس کے اندر جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان کو سمجھنے کی اور پھر عمل کرنے کی ہمیں قوت دیتا ہے، اور پھر اس طرح سے سیکنڈ سٹیج ہماری سٹارٹ ہوتی ہے پاک ہونے کی۔ اور پھر ہم خدا یسوع مسیح کی موت پر، اس کی صلیب پر، اس کے خون پر ایمان لا کر ہم کیا کرتے ہیں، اور پاکیزگی کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور اس طرح سے خداوند چاہتا ہے کہ ہم اور بھی زیادہ جو ہے وہ پاکیزہ بنتے جائیں، پاک ہوتے جائیں، تاکہ ہم اس کی پاکیزگی میں جو ہے وہ شریک ہوتے جائیں۔ پریز گاڈ۔ اگلی دفعہ خداوند ہم چاہتے ہیں اس مضمون کو مکمل کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہمارے اپنے بدن جو ہیں وہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم ان کو پاک بنانے کے لیے خدا کے حوالے کریں، خدا کی قربان گاہ پہ لے کر آئیں، نظر کریں ان کو، اور کس طرح سے قربان گاہ جو ہے وہ ہم کو پاک اور صاف کر سکتی ہے، اور اس طرح سے ہم خداوند کی پاکیزگی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے، آمین۔ خداوند کے زندگی بخش کلام کی طرف چلیں گے، اور پچھلے جمعہ میں ہم نے خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے ہم نے سیکھنا شروع کیا تھا کہ پاک ہونا یا مقدس کرنا یا پاکیزگی حاصل کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ایک ہی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں پاک یا مقدس کر دینا، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ سب آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ اور ہم نے خدا کے کلام میں دیکھا تھا ہم نے کہ آپ کسی چیز کو اگر خدا کے لیے مخصوص کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پہلے کس چیز کی ضرورت ہے؟ دھونے کی، صاف کرنے کی، اس کو آپ پاک کرنے کی، اور اس کے بعد ہم وہ اس چیز کو مقرر جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ پرانے عہد نامے میں ہمیں بے شمار ایسی مثالیں ملتی ہیں جہاں پہ مختلف چیزوں کو خدا کے لیے مقدس کیا گیا تھا۔ جس طرح سے خیمہ اجتماع جو ہے وہ مقدس تھا، وہ خدا کے لیے مخصوص تھا کہ وہاں پہ خدا کی صرف عبادت ہو سکتی ہے۔ بنی اسرائیل قوم کو خدا نے مقدس کیا ہوا تھا کہ یہ میری قوم ہے، میرے لوگ ہیں، میری چنی ہوئی قوم ہے، کسی اور خدا کی پرستش نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے دوسرے خداؤں کی پرستش کی تو خدا نے ان کو سزا دی ان کو۔ اسی طرح سے ہماری انسان جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، چیزیں ہو سکتی ہیں۔ خیمہ اجتماع کے اندر مختلف چیزیں جو تھیں وہ سب کی سب جو ہیں وہ مقدس کی گئی تھیں، وہ مقرر کی گئی تھیں مختلف کاموں کے لیے۔ اس طرح سے خداوند نے سبت کے دن کو مقدس کیا ہے۔ سبت کا دن بھی جو ہے اس نے خداوند نے اس کو پاک ٹھہرایا، اس کو مقدس کیا ہے، یہ کسی اور کام کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا ہے۔ تو مختلف چیزیں پرانے عہد نامے میں ہمیں نظر آتی ہیں جہاں پہ خدا نے ان کو کہا کہ ان کو میرے لیے مقدس کر دو، ان کو میرے لیے ان کو مخصوص کر دو، کسی اور کام کے لیے یہ استعمال نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ خدا کے خادم، لاوی، کاہن، یہ سب کے سب جو تھے یہ مخصوص کیے گئے تھے۔ لاوی جو ہے ان کے لیے مخصوص کام تھا کہ وہ صرف خیمہ اجتماع کی خدمت کر سکتے ہیں۔ کاہن جو ہے وہ قربانیاں دے سکتے ہیں، اور ان کے لیے بڑے سخت رول تھے کہ وہ اور کوئی بھی کسی قسم کی خدمت نہیں کر سکتے ہیں سوائے خداوند کی خدمت کے۔ تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ خدا کے لیے مقدس کی گئی ہیں، خدا کے لیے پاک کی گئی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس کرنے کا اور پاک کرنے کا عمل جو ہے یہ کنٹینیوسلی جو ہے یہ نئے عہد نامے میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اب آج ہم خدا کی زندگی بخش کلام میں سے خاص طور پر یہ دیکھیں گے کہ ہم یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہم کیسے مقدس ہو سکتے ہیں، ہم کیسے پاک ہو سکتے ہیں۔ تو آج خدا کے کلام میں سے ہم آج سیکھیں گے یہ بات۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ جب گناہ گار جو ہے وہ خدا یسوع مسیح پر ایمان لے کر آتا ہے تو اس وقت اس کے پاک ہونے کا عمل جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ ہم خدا یسوع مسیح پر جیسے ہی ایمان لے کر آتے ہیں ہمارے گناہ جو ہیں وہ سارے کے سارے دھو دیے جاتے ہیں، مٹا دیے جاتے ہیں، اور اس طرح سے ہم ایک نئی مخلوق بن جاتے ہیں، اور اس وقت ہمارا پاک ہونے کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت ہمیں ایک پاکیزگی ہمیں حاصل ہوتی ہے جو کہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھنے سے ہمیں حاصل ہوتی ہے۔
اس کے بعد کئی ایسے عمل ہیں جس میں خدا جو ہے وہ فلی طور پر کام کرتا ہے اور ایک ہی دفعہ کام کرتا ہے. جیسے ہماری نئی پیدائش کا تجربہ ہے، یہ ایک دفعہ کا ہے. خدا جو ہے ہمیں چنتا ہے، یہ ایک ہی دفعہ کا عمل ہے. لیکن پاکیزگی کا عمل جو ہے یا پاک ہونے کا عمل جو ہے یہ لگاتار ایک عمل ہے، اور ایماندار کی زندگی میں یہ آخر تک جو ہے یہ کام کرتا رہتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم گناہ سے آزاد ہو گئے ہیں، پاک ہو گئے، ہم نے کبھی گناہ نہیں کیا ہے. ہماری زندگی میں ہر روز ہم غلطیاں کرتے ہیں، خطائیں کرتے ہیں، بہت سارے ہم کام کرتے ہیں جو کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم مکمل طور پر ہم پاک ہیں، بالکل صاف ہیں. امپاسبل. یہ ایک عمل ہے جو کہ کنٹینیوسلی ایماندار کی زندگی میں رہتا ہے، اور اس میں خدا اور ایماندار دونوں مل کر کام کرتے ہیں. اکیلا خدا جو ہے وہ آپ کو پاک نہیں کر سکتا. خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے پاک بنو. یہ نہیں لکھا میں تمہیں پاک کر دوں گا یا میں تمہیں پاک کرتا ہوں. پاک بنو. جہاں پہ عمل ہے بنو لفظ لکھا ہوا ہے وہاں پہ ہمیشہ انسان اس میں انوالو ہوتا ہے. تو ہمیں پاک ہونے کا عمل جو ہے یہ ایماندار اور خدا جو ہے یہ دونوں اس میں شامل ہوتے ہیں. اگر ہم کوشش نہیں کریں گے پاک بننے کے لیے ہم کبھی بھی نہیں بن سکتے، کیونکہ جب تک انسان اپنی مرضی سے وہ خود کوشش نہ کرے اس وقت تک وہ پاک نہیں بن سکتا، اس وقت تک وہ خدا کے لیے کام نہیں کر سکتا ہے. بعض اوقات ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم پاکیزہ بننے کے لیے یا خدا کے حضور میں ہم پاک ٹھہرنے کے لیے ہم کچھ رسمیں یا کچھ اور چیزیں جو ہیں ان کو اپنی زندگی میں لگانے کے لیے کوشش کرتے ہیں. یہ پاکیزگی نہیں ہے، یاد رکھیں. پاکیزگی یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ رسم رواج اپنی زندگی میں شروع کر دیں اور کہیں کہ جی میں بڑے ان پہ پابند ہوں. یہ پاک ہونا نہیں ہے. ہندوستان کے اندر ایک شخص، اس کے گلے میں ایک بالٹی جو ہے وہ لٹکی ہوئی تھی، اور اس کا یہ ہاتھ اور یہ دونوں ہاتھ یہاں سے کٹے ہوئے تھے، اور یہ شخص کے بالٹی کے اندر لوگ جو ہیں وہاں پہ پیسے ڈالتے تھے یا کچھ اور چیزیں اس بالٹی کے اندر ڈال دیتے تھے. یہ شخص جو ہے یہ اپنی خدا سے اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے کے لیے، اپنی پاکیزگی ثابت کرنے کے لیے پہلے اس نے ایک انگلی کاٹی، پھر دوسری کاٹی، پھر تیسری کاٹی، پھر چوتھی، پھر پانچویں، پھر ہاتھ کاٹ دیا، پھر دوسرا بھی اسی طرح سے، پھر یہاں سے کاٹ دیا، پھر یہاں سے کاٹ دیا. اور وہ اپنی زندگی میں کیا کرتا تھا کہ وہ کوشش کر رہا تھا کہ وہ پاکیزہ بن سکے. وہ کوشش کر رہا تھا کہ وہ خدا کی قربت حاصل کر سکے. اور دیکھنے والا یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کی آنکھوں میں ایسی حسرت، اداسی اور ایسی بے بسی دیکھی کہ انسان سوچ نہیں سکتا ہے. انسان جو ہے وہ ان چیزوں سے پاکیزگی حاصل نہیں کر سکتا ہے. اپنے آپ کو زخمی کرنے سے یا اپنے آپ کو کاٹ لینے سے یا یہ کہنا کہ میں اپنے آپ کو دکھ اور تکلیف دے کر اپنے آپ کو پاکیزہ بنا سکتا ہوں اور خدا کے حضور میں پاک اور صاف بنا سکتا ہوں، امپاسبل ہے. خدا کی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے ہمیں خدا کی ضرورت ہے، اور یہ کام خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے کیا ہے. ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا کہ خدا کے کلام میں ہمیں 5 چیزیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں جو کہ بائبل کے اندر ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ ہمیں پاک کر سکتی ہیں. یاد ہے آپ کو 5 چیزیں؟ سب سے پہلی چیز کون سی ہے؟ پاک روح جو ہے وہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ ہمیں پاک کر سکتا ہے. ہماری اپنی کوشش سے ہم بھلے اپنے سارے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں، ہم پاکیزہ نہیں بن سکتے. اس شخص کی آنکھوں میں ایسی اداسی، حسرت اور ایسی اس کے بے بسی تھی آنکھوں کے اندر کہ وہ جس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ کبھی بھی حاصل نہیں کر سکا ہے. لیکن ہم بالکل آسان طریقے سے زندگی میں خوشی، اطمینان حاصل کرتے ہوئے ہم پاک روح کی موجودگی میں اپنے آپ کو پاک بنا سکتے ہیں. اس کے بعد دوسری چیز کیا تھی؟ خدا کا کلام جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ہمیں دھوتا ہے، ہمیں صاف کرتا ہے، ہمیں ہماری غلاظتوں سے ہمیں نکالتا ہے، اور اس طرح سے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پاک ہوتے جاتے ہیں، صاف ہوتے جاتے ہیں. نمبر 3، خدا یسوع مسیح کا خون جو ہے وہ ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے. خدا یسوع مسیح کا خون جو ہے وہ تیسری ایسی چیز ہے کلام کے اندر جس سے ہم
पाकीज़गी हासिल करते हैं। चौथी चीज़ कुर्बान गाह या खुदा यीशु मसीह की सलीब जो है, जब हम उसके पास आ जाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, हम पाक हो जाते हैं। और पांचवी चीज़ ईमान। ये तमाम चीज़ें जो है आप इस तरह से इनको जमा कर सकते हैं कि जब हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान लेकर आते हैं तो पाक रूह हमारी ज़िंदगी में काम करना शुरू करता है।